اور اب اگر کسی تاخیر کے اب حضرت مولانا محمد سلطان صاحب صدر جمعیت علماء ضلع جالون کو دعوت دیتے ہیں کہ حضرت والا اپنے کلمات عالیہ سے مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وكريمنا وطبيبنا وسندنا وملجانا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وكتابي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگوں نے جو کی تھی وہ نصیحت بھول بیٹھے ہیں، ہم اپنے گاؤں کی ایک ایک روایت بھول بیٹھے ہیں، اور کسی نے پیار کا ہم کو سبق ایسا پڑھایا ہے ہم اپنے دشمنوں سے بھی عداوت بھول بیٹھے ہیں۔ اگر ہم ایک ہو جائیں تو دنیا کو ہلا دیں گے، مگر ہم 313 کی عظمت بھول بیٹھے ہیں۔ ہنساؤں تو بغاوت ہے، رلاؤں تو بغاوت ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے۔ کرسیاں خالی ہو گئیں، اب بتاؤ ہم کیا کریں؟ تم ہمیں ٹک ٹک دی دم، دم نہ کشیدم، دم جو کشیدی ڈنڈا رسیدم، اب کیا کرو گے؟ میں نے سوچا شاید قضائے حاجت آگے آجائیے بھائی، آگے آگے آپ لوگ، لیکن وہ سارے کے سارے انہوں نے کہا یار اتنے بڑھیا بڑھیا خوبصورت مولوی آئے، اتنے جبے کبے میں علماء کرام آئے، یہ ٹوٹا پھوٹا مولوی کیا سنائے گا؟ یہی تو سوچا ہوگا نا۔ تو دیکھا مجمع صاف، اور میں نے جب مجمع کی نوعیت کو سمجھ لیتے تو اصل موضوع جو ہوتا ہے وہ مفقود ہو جاتا ہے۔ اب ہماری عادت یہ تو ہے نہیں کہ ہم وہ ایک مولوی صاحب نہیں تھے نا، صرف حضرت حسین پہ بیان آتا تھا، صرف وہ بھی 15 منٹ کا۔ کتنا؟ 15 منٹ کا بیان حضرت حسین پہ آتا تھا۔ کوئی پڑھا لکھا تو تھا نہیں، وہ مولویوں کا چولہ بنائے ہوئے، مولویوں جیسی حیت بنائے ہوئے، اور گاؤں میں گیا، لوگ کچھ اس کے معتقدین و مریدین بھی تھے، کہنے لگے بھائی پردھان جی اعلان کر دو گاؤں میں تقریر ہوگی۔
اور تقریر کے لیے بلایا گیا. اس کو کسی مولوی نے پڑھے لکھے نے کہا حضرت قل هو اللہ کی تفسیر پہ بولنا ہے. تقریر تو اس کو صرف ایک ہی آتی تھی. اب وہ جو آیا اور بڑے ہی آداب القاب کے ساتھ اس نے تمہید گاٹھی. اس کے بعد کہنے لگا جانتے ہو یہ وہ قرآن کریم کی صورت ہے جس میں اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے, خالص وحدانیت کا ذکر ہے. کون سا اللہ کا کلام؟ وہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ جو حضرت حسین کے نانا. آگے اصلی موضوع. اس طریقے سے یہ انداز ہوتا ہے نا. آگے اصل جگہ پہ چالو کر دی اپنی جو رٹی ہوئی تھی. اس کے بعد 5 منٹ تقریر کرنے کے بعد بولا سمجھے؟ سب لوگوں نے کہا سمجھے. بولے پھر دعا کر لو. جب سمجھ گئے تو کائے فضول میں اپنا بھی ٹائم برباد کرو کہ میرا بھی ٹائم برباد کرو. دعا کرو. دعا ہو گئی. نے کہا یار یہ مولوی تو بڑا تیز لگ رہا ہے یار, فضول کا نذرانہ لے گیا یار یہ تو ہے. کہا سمجھے؟ کچھ لوگ تھے انہوں نے کہا بھائی اعلان کر دو, پردھان جی سے کہہ دو دوسرے دن بھی تقریر ہوگی, میلاد ہوگی, بیان ہوگا. اعلان ہو گیا. گاؤں والوں نے مشورہ کیا کہ آدھے لوگ کہنا سمجھے, آدھے کہنا نہیں سمجھے. الگ الگ بیٹھ جانا, بیچ میں لائن بنا دینا. اور اس نے جو تقریر چالو کی چالو کرنے کے بعد جب اس لفظ پہ پہنچا سمجھے, آدھے بولے سمجھے, آدھے بولے نہیں سمجھے. بولے جو لوگ سمجھ گئے نہ سمجھو کو سمجھا دینا, دعا کر لو. ہم نے کہا یار یہ تو بہت تیز لگ رہا ہے یار. اگلے دن پھر تیسرے دن اعلان ہوا کہ تقریر پھر ہوگی. گاؤں والوں نے مشورہ کیا آج کہہ دینا کچھ نہیں سمجھے. سب لوگ بولنا ایک زبان ہو گئی. اب جو تقریر اسٹیج سجایا گیا, تقریر چالو ہوئی اور اس نے 15 منٹ تقریر اس دن کی, لاسٹ والے دن کہا سمجھے؟ سب لوگوں نے کہا نہیں سمجھے. کہنے لگے اسے نہ سمجھو کو خدا سمجھے, دعا کرو. 3 دن سے چیخ چیخ کے ہڑ گئے, کچھ نہیں سمجھے. تو میرا مقصد یہ نہیں, آپ کو صرف جگانا مقصد تھا, ہنسانا مقصد نہیں تھا. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے مولانا شمس الدین صاحب کو اور ہمارے قاری عبدالرحیم صاحب کو, ہمارے دیگر علماء کرام جو یہاں پر بنتھل کی سرزمین پہ تشریف فرما ہے. انہوں کی محنت, ان کی کوشش, ان کی کاوش اور جو لوگوں نے ان کے ساتھ میں تعاون کیا ہے, دامے درمے سکھنے قدمے قولن فعلن عملن اعتقادن, اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اللہ سب کو قبول فرما لے. دوستوں اور بزرگوں, بہت سارے موضوع مجھے نیند نہیں آئی. وہ مولانا عبداللہ صاحب کا بھی میں نے شاید ایک نکاح بھی ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو سلامت رکھے اور ان دونوں میں خاندانوں میں اللہ تعالیٰ محبت, الفت, مودت پیدا فرمائے. اللہ اس نکاح کو مبارک اور معظم بنائے, طرفین میں بے خلوص و محبت عطا فرمائے. تو اور اتنے بڑھیا بڑھیا براتی اکٹھا نہیں کر پاتا. ویسے اگر برات لے کے جاتا تو اتنے بڑھیا براتی نہیں ملتے جہاں علماء کا, جن کے بارے میں کیا کہا گیا کہ ان کے چہروں کو دیکھنا عقیدت و محبت کے ساتھ مغفرت ہوتی ہے. اس سے اللہ کی طرف سے فرمایا ان کے چہرے کو محبت کے ساتھ دیکھنا, اللہ تعالیٰ اس محبت پر مغفرت فرماتا ہے. اللہ کی رحمت بہانہ بھی جویت, اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے. میاں اللہ پکڑ کرنے پہ آ گیا, انبیاء کے علاوہ کوئی نہیں بچو گے, اس میں سے ہم بھی ہیں. ہاں
اگر اس نے یوں ہاں یہ کیسے یہ بس اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے معاف کرے گا. اس کی رحمت اس کے غصے پہ ہمیشہ غالب رہتی ہے. حدیث قدسی ہے اِنَّ رحمتی یغلب علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ غالب رہتی ہے. بہر کیف آپ حضرات بہت بہت اب کریم مجمع رہ گیا، جتنا مجمع کریم تھا وہ رہ گیا اور باقی لوگ جا چکے. اب یہ نہیں معلوم مستورات کا انتظام کہاں ہے؟ اچھا سامنے، وہاں بھی ہو سکتا میدان صاف ہو گیا ہو. اچھا اچھا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اس لیے کہ اس دین کی بقا اور اس دین کے تحفظ اور خصوصاً آج کی اس مجلس میں جو ہمارے جلسے کا پوسٹر تحفظ ختم نبوت، تحفظ ناموس رسالت، اس کی حفاظت کرنا، اس کو کیوں بھائی جنت میں جانا چاہتے ہو نا؟ کون ایسا ہے جو کہے گا بھیا ہمیں جنت میں نہیں جانے؟ کوئی تو نہیں ہے ایسا کہ ہمیں جنت میں نہیں جانے. تو جنت میں جانے کے لیے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو ہی مان لینا کافی نہیں ہے. یاد رکھنا جنت میں جانے کے لیے آپ کو آخری نبی ماننا بھی لازمی اور ضروری ہے. اگر اس نے شک کیا تو یاد رکھو ایمان کی سلامتی نہیں. اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو ایمان کی سلامتی نہیں ہے. عقیدہ درست ہے تو تمہارا ایمان بھی سلامت ہے. عقیدے کی بنیاد پہ عقیدے کو پختہ بناؤ. ایسے تھوڑو نا کہ ہم نے عقیدہ غیروں پہ بنا لیا، یقین غیروں پہ کر لیا. یاد رکھو عقیدہ اصل ہے، اس کے بعد ایمان ہے. اگر عقیدہ نہیں صحیح ہے، اللہ کو ایک نہیں مان رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت اور آخری نبی نہیں مان رہے ہو، تو فرمایا تمہارے ایمان کی سلامتی نہیں، تمہارے ایمان کی ذمہ داری نہیں لی گئی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. فتنے ہر زمانے میں رونما ہوں گے. ابھی تو یہ فتنے، یہ کوئی فتنے، یہ تو فتنوں کی شروعات حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے ہو چکی تھی. آپ کے سامنے فتنے رونما ہو چکے تھے. مسیلمہ کذاب، اسود عنسی جیسے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور نبوت کا اعلان کر دیا. لیکن عجیب بات ہے، عجیب اتفاق ہے، میرے آقا محسن کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے لوگ آئے الوہیت کا تو دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. کہے کا میں اللہ ہوں، سیدھے کیا کہا؟ اللہ اللہ ہونے کا دعویٰ کیا. انہوں نے کہا یہ والی یار ڈگری بہت اچھی ہے. تو فرعون نے کیا، نمرود نے کیا، کہے کا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں. لیکن قربان جائیں مدنی آقا تاجدار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات غرامی پر کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ایسی نبوت عطا فرمائی کہ آپ کو نبوت ملنے کے بعد فرمایا پھر سارے خبیث نبوت کے لیے للچا گئے کہ یار یہ بڑھیا عہدہ ہے، یہ والا اعلان مارو سیدھے سیدھے. اور یہ ساری کی ساری شیطانی سازش ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات میسر نہیں ہوگی. وہ شیطان کے دام و فریب میں آ کے ایسے ہی اپنے ایمان اور عقیدے کو برباد کر لیں گے. اس لیے علماء کے سے جڑنا،
علماء سے ملنا، علماء کے ساتھ میں رہنا، علماء سے مسائل کا پوچھنا، اپنے تمام معاملات میں معاشرتی ہو، معاشی ہو، کوئی بھی معاملے میں علماء سے تصدیق کرنا۔ حضرت ایسا بتائیے اس میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا ہمیں رد عمل فرمایا ہے؟ وہ تمام چیزیں پوچھ کر، کیوں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ والانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، اور انبیاء کرام درہم و دنانیر وراثت میں چھوڑ کے نہیں جاتے، ولیکن ورثوا العلم النبوہ، وہ علم نبوت کو چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو فرمایا علماء اور عوام کا تعلق بہت گہرا ہونا چاہیے۔ اگر عوام علماء سے کٹ گئی تو بھی برباد ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ کن کے؟ حضرات انبیاء کرام، اور خصوصاً ہمارے آپ کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ اور قرآن کہہ رہا ہے، قرآن میں میں نے آیت پڑھی، کیا خاتم النبیین کا لفظ آیا ہے، اور خاتم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کس کے ہوتے ہیں؟ خاتم کے معنی ویسے انگوٹھی کے ہوتے ہیں۔ کائے کے ہوتے ہیں؟ انگوٹھی کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مضمون مکمل ہوتا تھا اپنی انگوٹھی سے مہر لگا دیتے تھے، اور اس پہ لکھا کیا ہوتا تھا؟ سب سے نیچے محمد، بیچ میں رسول، اوپر اللہ، محمد الرسول اللہ۔ مضمون مکمل ہو جاتا ہے تب اس پہ مہر لگائی جاتی ہے۔ یاد رکھو آدم علیہ السلام آئے، آدم علیہ السلام آئے، دنیا کا وجود ہوا، گویا کہ دنیا بچہ تھی۔ کیا تھی؟ دنیا بچہ تھی۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا کتنا کپڑا لگتا ہے؟ ایمان سے بتانا، آدھا میٹر بہت ہے ان کے لیے، بہت کافی ہے۔ اور جب بچہ اور بڑا ہوتا ہے تو کرتے اور کپڑے کا سائز بڑھتا چلا جاتا ہے، اور بڑا ہوتا ہے تو سائز اور بڑھتا ہے، اور جب وہ اپنی فل جوانی کو آ جاتا ہے تو سائز وہاں پہ بس مکمل ہو جاتا ہے۔ اس سائز کو اگر بڑھاپے میں پہنایا جائے تو ڈھیلا تو ہو سکتا پر چست نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اول بھی ہیں، آپ آخر بھی ہیں۔ کیوں؟ علماء بتا دینا بعد میں حضرت یہ غلط بول گئے، یا یہی کہہ دینا تو معذرت کر لیں گے۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کنت نبیا وآدم بین الماء والتین، میں اس وقت نبی ہو چکا تھا اس حال میں کہ آدم علیہ السلام گارا بنے پڑے تھے، مٹی و پانی کے بیچ میں۔ تمہارے وہاں کیا بولتے؟ ہمارے وہاں تو بولتے گارا بنے پڑے، ابھی پتلا بھی نہیں بنا۔ اور اللہ کے نبی اس وقت نبی ہو چکے تھے۔ روحانی اعتبار سے سب سے پہلے نبی اللہ نے اپنے لاڈلے دلارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ ایک کتاب ہے حضرت تھانوی کی نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، اس میں سب سے پہلا تذکرہ نور محمدی کا کیا گیا ہے۔ اور بانی دارالعلوم دیوبند حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے عاشق رسول تھے، جنہوں نے لکھا ہے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ روحانی اعتبار سے سب سے پہلے نبی ہیں، اور جسمانی اعتبار سے سب سے آخری نبی ہیں۔
ان کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ عقیدہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، یہ چیز اپنی جگہ پر مکمل ہے، لیکن دوستوں اور بزرگوں اس عقیدے کو آخری وقت تک اور اس کے مخالف میں بہت سارے سیدھے سادے مسلمان بہت مولویوں کی شکل میں آئیں گے اور تم سے کیسے سوال کریں گے؟ معلوم ہے، یہ بتاؤ یار، اللہ کی قدرت محدود ہے یا اللہ محدود؟ تو آپ کہو گے اللہ کی قدرت بے انتہا لامحدود، کوئی حد نہیں۔ جب اللہ کی قدرت لامحدود ہے تو کیا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی بھیجنے پہ قادر نہیں ہے؟ اگر قادر نہیں تو محدود ہو گئی۔ اس طریقے سے تمہارے دماغ کو گھمائیں گے، اس طریقے سے تمہارے دماغ کو وہ فرمایا دہی بنا دیں گے، اور پھر اس عقیدے کو جو مسلمہ قذاب والے پرویزی آئے، قادیانی آئے، اور جانے کتنے انجینئر آئے، بڑا آئے، فلاں آئے، یاد رکھو آنے کو تو دجال بھی آئے گا اور وہ آدمی کو مار بھی دے گا، زندہ بھی کر دے گا، لوگ اس پہ بھی ایمان لائیں گے۔ اللہ کے نبی خبر دے چکے ہیں اس بات کی، وہ تو اللہ اس کو اتنی قدرت دے گا، تو کیا ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے؟ یاد رکھو ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ صحابہ کیا کہتے تھے؟ ایمان سلامت رہے یہ دعا ہے خدا سے، لٹتی ہے اگر دولت لٹ جائے بلا سے، سب سے محتم بشان چیز او فرمایا تمہارے اندر ایمان ہے، ایمان۔ جیسے انسان کے اندر سب سے قیمتی چیز کیا ہے بتاؤ؟ انسان کے اندر سب سے قیمتی سرمایہ جو ہے روح ہے۔ کیا ہے؟ روح جب نکل جاتی ہے یار، آنکھ بھی ہے، ناک بھی ہے، کان بھی ہے، پیر بھی ہے، پھر مٹی کیوں کہہ رہے؟ ارے یار اصل چیز نکل گئی، کیا؟ روح نکل گئی، تو پتہ چلا قیمتی شے وہ تھی جو اندر کی، جس سے آنکھ دیکھ رہی تھی، کان سن رہے تھے، ہاتھ احساس کر رہے تھے، زبان بول رہی تھی۔ پتہ چلا یہ روح سب سے قیمتی چیز ہے، جس کو بنانے کے لیے اور جس کو فرمایا سنوارنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحوں پہ محنت کرنے کے لیے بنا کے بھیجا تھا۔ آپ شکل و صورت کے نہیں دیکھتے تھے، اس لیے کہ بلال حبشی کوئی خوبصورت تو نہیں، حبشہ کے رہنے والے تھے، اور جب ایمان سے ان کے قلب کو مانجا ہے اور جب ایمان ان کے دل میں گھر کر گیا تو پھر کیا احد احد کا نعرہ ایسے تھوڑی لگاتے تھے؟ دن بھر ان کا آقا امیہ پٹائی کر رہا ہے، پھر ابو جہل آ رہا، خاردار لکڑیوں سے پٹائی ہو رہی، لیکن بلال کیا کہہ رہے؟ اللہ احد، اللہ تو ایک ہی ہے، او میرے آقا تو بھی کلمہ پڑھ لے۔ اس حال میں کلمے کی دعوت دینا سب کے بس کی بات نہیں۔ ہاں اس لیے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، فرمایا یا نبی اللہ یہ قالب تو امیہ کا ہے، اس کے اندر جو قلب ہے وہ تمہیں دے چکا۔ تو پھر کہنے والے نے کیا کہا؟ فلک پر بدر اچھا نہ ہلال اچھا، فلک پر بدر اچھا نہ ہلال اچھا، اور چشم بینا ہو تو ان دونوں سے بلال اچھا۔ اللہ تعالیٰ شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، وہ تمہارے اندر کی مایا کو دیکھتے ہیں۔ تمہاری روح اگر شرک کیا تو تمہاری روح بیمار ہو جائے گی، کفر کیا تو تمہاری روح بیمار ہو جائے گی، بدعات کیا تو تمہاری روح بیمار ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے فرمایا ان کا تزکیہ نفس اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ فرمایا ان کا تزکیہ نفس کیا، ان کے دلوں کو مانجا تھا، سیکل کیا تھا۔ تو پھر
ایسے تھوڑی نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے دیتے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ساری الجبل۔ اللہ، وائرلیس تھا اس زمانے میں، موبائل تھا، کچھ نہیں، پھر وہ ایمانی طاقت تھی، وہ ایمانی روشنی تھی جس سے ہتھیلی پہ سب کچھ دیکھ لیتے تھے، وہ ایمان۔ وہ فرمایا جب حضرت ساریہ وہاں سے واپس آئے، لوگوں نے پوچھا ساریہ یہ بتاؤ حضرت عمر کی آواز تمہیں؟ بولے ہم تو ڈر گئے کہ سر پہ ایک دم کہاں سے آ گئے۔ یا ساریہ الجبل جب خبردار کیا کہ اس پہاڑ کی عقب میں دشمن کا ایک جتھا ہے جو ان قریب حملہ کرنے والا ہے، ذرا ہوشیار ہو جاؤ۔ تو یوں ہی نہیں، اللہ کے نبی حضرت کئی موضوع آ جاتے ذہن میں، تو یار وہی تم کہہ رہے تھے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑو داستہ کیسے، بہر کیف، ختم نبوت، ناموس رسالت، ان کی حفاظت کرنا۔ اگر یہ فتنے ہر زمانے میں رونما ہوں گے، ان فتنوں سے ہوشیار رہنا ہے، علماء سے پوچھنا ہے کہ حضرت یہ کیا عوام تو نہیں جانتی ہے، بہت باریک فتنے سارے لوگ نہیں جانتے، لیکن ان فتنوں کو کلا کما کرنے کے لیے علماء دلائل کی روشنی میں ہر زمانے میں جب بھی فتنے رونما ہوئے، علماء دیوبند، علماء حق سینہ بسینہ کھڑے ہو کے ان تمام باطل طاقتوں کا کلا کما کیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اور اس دین میں کمی ہو جائے، علماء موجود رہیں، وہ کیا جواب دیں گے کہ صدیق اکبر کو بالاتفاق رائے مسلمانوں کے خلیفہ بنایا گیا؟ تو لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا تھا، روک لیا تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کیا کہا؟ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی ہو جائے، ابو بکر تم زندہ رہو، ایسا ہو نہیں سکتا، یا نبی کا دین زندہ رہے گا یا پھر ابو بکر زندہ رہے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ میں ان سے قتال کروں گا، اس ایک دم سے سارے واقعات، مسلمہ کذاب کا نبوت کا دعویٰ کرنا، اس کا اعلان کرنا، اور حضرت اسامہ کے لشکر کی روانگی کا معاملہ درپیش، زکوٰۃ کی وصولیابی، ایسے موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لاؤ میری اٹھنی، میں تنہا قتال کروں گا۔ حضرت عمر کو آئے، کہا اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ تھوڑا نرمی سے کام لیا جائے۔ کیا فرمایا؟ تھوڑا نرمی سے کام لیا جائے، یہ پہلا وقت ہے، جو بہادر ہے وہ کہہ رہا نرمی سے، اور جو نرم تھا وہ سختی سے کہہ رہا۔ کیوں؟ لائٹ ایک نیوٹرل ایک فیس ہوتا جبھی تو لائٹ آتی ہے، اس مقام پر حضرت عمر نیوٹرل ہو رہے ہیں اور حضرت ابو بکر فیس ہو رہے ہیں، تو معلوم ہے کیا کہہ رہے ہیں حضرت عمر سے کہ یا عمر عجب دار فی الجاہلیہ والخوار فی الاسلام۔ زمانے جاہلیت میں تو بڑے تیز تھے، بڑے تند تھے، اسلام میں آگے اتنے بزدل ہوں گا، لاؤ میری اٹھنی میں تنہا قتال کروں گا۔ جب بس اتنا کہا تو حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے نبی کے خلیفہ، میں آپ کی اٹھنی کا لگام پکڑ کے چلنے والا عمر ہوگا۔ اس زمانے میں تو لوگوں نے دین میں کمی کرنا شروع کیا تھا، ہمیں وہ عرض کرنا مقصد نہیں ہے۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر مدنی آقا تاجدار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی نبی ہے، روحانی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے اخیر میں تشریف لائے ہیں۔ آپ سے زیادہ کوئی اجمل، آپ
آپ سے زیادہ کوئی احسن، آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت اس دنیا میں آیا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں شاعر نے معلوم کیا کہا؟ صدیق یار غار ہیں افضل البشر، صدیق یار غار ہیں افضل البشر، بعد از نبی بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ نبی کے بعد اگر کسی کا مقام ہے انسانیت میں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میرے آقا نے اخلاق کی تعلیم کو، اخلاق پہ بہت زور دیا اور صبر پہ۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ دو چیزیں، کسی تو تذکرہ نہ کرنا، صبر کر جانا، اللہ بدلہ لے لے گا، اللہ انتقام۔ صبر اور اخلاق پر جتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا ہے، آپ کی نمازوں کو دیکھ کے اللہ فرما رہا میرے لاڈلے دلارے نبی اتنی عبادت نہ کرو کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو گے۔ آپ راتوں کو روتے ہیں، اللہ منع کر رہا گھبراؤ نہیں۔ اذا جاء نصر اللہ کی صورت نازل کر دی، لوگ جھوک در جھوک آئیں گے اسلام میں، لیکن جب اخلاق کا نمبر آیا تو اللہ نے آپ کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کے اللہ اعلان کرتا انکا لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے اعلیٰ کیریکٹر پہ ہے، آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پہ۔ یار ہمیں ایسا لگ رہا سو گئے کچھ لوگ اور ہم بھی بڑے نخرے لے رہے تھے، ہم جا رہے یہ اب نہیں جا رہے، اب نہیں جا رہے، بڑا نخرے لے رہے تھے اور سارا نخرہ نکل گیا۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد الرسول، تم سو رہے نا، تمہارے سونے پہ ہمیں واقعہ یاد آ گیا۔ اب دیکھیں کیسے سوتے ہو۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور کچھ دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، طبیعت یہی چاہتی ہے کہ 24 گھنٹے آپ کے چہرے انور کی زیارت کرتے نہیں، یہ تمنا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 پسندیدہ چیزوں میں بھی یہی ہے، النظر فی وجہ کا، وَإِنفَاقُ مَالِكَ عَلَىٰ رِجْلِكَ وَأَن يَكُونَ بِنْتَيَّ فِي بَيْتِكَ۔ یہ 3 ابو بکر صدیق کی پسندیدہ چیزوں میں۔ اللہ کے نبی مسکرائے، کس قدر پیار اور محبت اور عقیدت حضرت صدیق اکبر کو تھا۔ سنو یار، اللہ کے نبی کیا کر، صدقتا یا ابا بکر، صدقتا یا ابا بکر، اے ابو بکر تم سچ کہہ رہے ہو، تم سچ کہہ رہے ہو۔ سنو یار بنٹھل والو، مولانا بھی کہہ رہے تھے بنٹھل کے آئے ہوگے نا، اچھا تو تھوڑی دیر کے بعد ابو جہل آیا، ابو جہل آیا اور اس نے کہا اے محمد تمہارا چہرہ بہت برا لگتا، کیونکہ جب انسانی فطرت کا جن لوگوں نے تجزیہ کیا ہوگا، اگر کسی کو کسی سے نفرت ہے تو اس کی اچھی ادا بھی بری لگتی ہے، اور کسی کو کسی سے محبت ہو جائے خدا کی قسم اس کی بدبو بھی بڑی خوشبو لگتی ہے۔ یہ انسانی فطریات کا تقاضا ہے، انسانی تجزیہ کا۔ ابو جہل کو دشمنی تھی میرے آقا سے، کہا محمد تمہارا چہرہ بہت بدصورت لگتا ہے۔ اللہ تعریف کرے جن کے چہرے کی، جن کی زلفوں کی اللہ، اور یہ خبیث اس زلف کی تھپکی، شب بیزور کی سوجی، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، یہ اپنا برائی کر رہا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقتا یا ابا جہل، اے ابو جہل تم سچ کہہ رہے ہو۔ کیا کہہ رہے؟ اے بنتھل والو جتنے جگ رہے ہو غور سے سننا، آگے دعا کرائیں گے سیدھے، ہاں صدقتا یا ابا جہل، اے ابو جہل تم سچ کہہ رہے ہو۔ اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضرت ابو بکر نے آپ کے چہرے کی تعریف کی
آپ نے ان کو بھی کہا سچا، ابو جہل نے آپ کے چہرے کی برائی کی، آپ نے اس کو بھی کہا سچا۔ یا نبی اللہ یہ محمد سمجھ میں نہیں آیا، یہ دونوں سچے کیسے، اتنا بتا دیں۔ کوئی اعلان کر رہے؟ اچھا تو فرمایا یہ دونوں سچے کیسے؟ اللہ کے نبی ہمیں آپ اس پہلی کو اور یہ معمہ کیا ہے، یہ دونوں سچے، ایک تو جھوٹا ہے اس میں۔ حضور فرماتے ہیں بنتھل والو غور سے سننا، میرے آقا فرماتے ہیں میری مثال آئینہ جیسی۔ کیا فرمایا؟ میری مثال آئینہ جانتے ہو؟ ارے اب تو سب جانا، جب یہ پہلے پہل بن کے آیا، پہلے پہل کسی بڑے آدمی کے گھر آیا اور اس کے بہت کچھ ہیں، پہلے بالکل جب شروعاتیں ہوتی کوئی جانتا ہی نہ، لوگ پانی میں دیکھتے تھے اپنا چہرہ۔ کہاں دیکھتے تھے؟ پانی آنی میں۔ جب پہلے بن کے آیا تو کسی بڑے آدمی رئیس کے وہاں آیا، اس نے اٹھا کے کوڑے دان پہ پھینک دیا، جب بچے نے توڑ دیا۔ ایک صاحب صبح اپنی ڈیوٹی پہ اپنے کام پہ جا رہے ہیں اور دیکھا سورج کی روشنی پڑی، کوئی چیز چمکی، اس کو اٹھایا صاف کیا، کبھی آئینہ تو دیکھا نہیں تھا۔ کہنے لگے یار میرے ابا میاں کی تصویر کسی نے پھینک دی، کیونکہ عموماً بیٹا باپ کے ہم شکل ہوتا، بولے میرے ابا کی تصویر یا کسی نے پھینک دی، اس کو صاف کیا، اپنے گھر میں الواری میں بڑا حفاظت سے اس کو لگا دیا جا کے۔ اب صبح جب کام پہ جائیں کہ تولا چلو بھائی ابا میاں کی زیارت کر لیں، اس کو الواری کھولیں۔ اب بھیا وہ عورت بیوی تو بیوی، انہوں نے کہا یار کیا لفڑا ہے آج کل، الواری روز کھل رہی، کوئی بات ضرور ہے۔ عورت اگر شک میں آ جائے میاں گھر تباہ ہو جائے گا، عورت اگر اپنے آپ میں اصلی روپ میں آ جائے تو فرمایا اچھے بادشاہوں کو درویش بنا دیتی ہے، فرمایا در کا بھکاری بنا دیتی ہے۔ لیکن ان میں ایک عادت عجیب قسم کی عورتوں میں ہے نا، کیا؟ ہمارے نوجوان کی جب شادی ہوگی تو بعض لڑکیاں یہ نہیں کہ اب ہم وہ ماں باپ چھوڑ کے آئے ہیں، یہ ماں باپ ہمارے لیے ہے، ان کی خدمت کریں، ان کے اپنے شوہر کو خوش رکھیں۔ تو یہاں انٹر بی اے ایم ایس سی بی ایس سی اور 10 سال لگے، انہوں نے ایک ہی رات میں پڑھایا، الگ ہو۔ ان کی اتنی بڑی ڈگری کہاں ملے؟ الگ کہاں تک تمہیں اتنی بہنیں اتنے بھائی، کچھ تو اللہ نے بھیجا ہے، کچھ تو ہے ایک ہی رات میں۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیاتی علی الناس زمان ہممہم بطونہم وشرفہم درہم ودینار وقبلتہم نساؤہم۔ کیا فرمایا؟ میری امت میں ایک دور آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، کیا؟ ہممہم بطونہم، ساری دنیا کی کوششیں، ساری دنیا کی کاوشیں کاہے پہ لگ جائیں گی؟ کمانے کھانے پہ۔ کیا ہوا؟ بھیا پیٹ کا مسئلہ ہے یار، باپ بڑا نہ بھیا سب سے بڑا روپیہ یار، پیٹ کا مسئلہ۔ ارے بھائی حرام حلال تو دیکھو، ارے یار مولانا تمہیں حرام حلال کی لگی یا پیٹ کا مسئلہ؟ اس پیٹ کے خاطر نہ حرام دیکھے گا، نہ جائز ناجائز کی پرواہ کرے گا، خرچ آمد در گھسیٹم بیر گٹلی سب برابر، آنے دو۔ اور دوسری چیز کیا فرمائی اللہ کے نبی نے؟ ہممہم بطونہم وشرفہم درہم ودینار۔ میری امت میں ایک دور آئے گا، عزت کا معیار پیسہ بنے گا، پیسہ۔ باپ بڑا نہ بھیا سب سے بڑا روپیہ۔ لوگ تعارف کرائیں گے، آئیے ہمارے حاجی جی سے ملیے، یہ ہماری برادری کے بڑے معزز لوگوں میں سے ہے، حالانکہ ہیں چھٹے ہوئے۔ بھئی کوئی حاجی صاحب ہوا، ہم تو کسی کو جانتے نہیں، برا نہ مانے نا،
لیکن کیا ہے؟ پیسہ ہے تو ان کی برادری میں عزت ہے، اور آج کے یگ میں حقیقت میں پیسے کی ہی عزت ہو رہی ہے، معاف کرنا۔ ہاں تو تم ارے مولوی صاحب تم ہٹو، تم نہیں یہ پنچایت نپٹا، تم کہاں جانو؟ مولوی صاحب کو تو خالی ایسے سمجھ رہے۔ اور کیا فرمایا؟ تیسری چیز اسی بات پہ بات آ گئی آج، وَقِبْلَتُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، عورتیں ایک زمانہ میری امت پہ آئے گا، عورتیں قبلہ بن جائیں گی۔ اللہ قبلہ، کعبہ بن گئی کعبہ؟ ہاں، وہ جہاں پڑھایا اور نے نیت باندھی، اب بتاؤ کہاں ہونے؟ کیوں دائیں بھی نہیں دیکھ سکتے، بائیں بھی نہیں دیکھ سکتے، اوپر بھی نہیں دیکھ سکتے، نیچے بھی نہیں، اماں رومن چے، ابا رومن چے، بھیا رومن چے، چچا رومن چے، بوا رومن چے، پھوپا رومن، کوئی پرواہ نہیں، نیت بن گئی، تم بتاؤ کہاں ہونے؟ تو ایسا دور آئے گا نا۔ تو فرمایا وہ عورت کو شک ہوئی، یار یہ الواری روز کاہے کھلتی؟ اچھا یہ بھی اسی میں کی تھی، کبھی آئینہ نہیں دیکھا تھا اس نے بھی۔ اب یہ جہاں کام پہ گیا، اس نے الواری کھولی، اس کا چہرہ ٹوٹے شیشے میں نظر آیا، بولے میں کہہ رہی تھی کدال میں کالا ہے، مجھ جیسی حسینہ کو چھوڑ کے کالی کلوٹی پہ عاشق ہوا، اس کا فوٹو لگایا ہے۔ کیا بول رہے ہیں؟ اس کا فوٹو لگایا یہاں لاگے، میں سوچ رہی تھی کدال میں کالا ہے۔ اب بیچارہ شوہر شام کو تھکا ہوا پریشان محنت کر کے آیا، اب یہ صبح سے منہ پھلائے بیٹھی گپ۔ اس نے کہا بھائی بیوی سے کھانا دیجیے، پھر گپ اور پھلا لیا۔ اس نے دوبارہ کہا کھانا وانا دے، کیا بات ہے؟ دوبارہ کہا کیوں نہیں دیتی؟ بولے جا اسی چڑیل سے لے لے جو الواری میں بیٹھی۔ انہوں نے کہا خبردار زبان کھینچ لیں گے، ہمارے ابا میاں کو اگر چڑیل کہا وہ ہمارے ابا میاں کی تصویر ہے؟ بولے ہاں میں سوچ رہی تھی روز الواری۔ دونوں میں لڑائی چالو ہوئی، رات بھر لڑائی ہوئی۔ صبح ایک پادری صاحب گرجا گھر میں جا رہے تھے، بولے یار تم لوگ تو بڑے اچھے لوگ تھے، کبھی لڑے نہیں، کیا بات ہو گئی ایسی؟ تو شوہر نے کہا ہمارے ابا کو چڑیل کہہ رہی، اور وہ عورت کہہ رہی مجھے چھوڑ کے اس پہ عاشق ہوا ہے۔ بولے یار ہمیں بھی تو دکھاؤ کیا ہے؟ یہ بھی حضرت اسی میں کے تھے، آئینہ نہیں دیکھا تھا۔ ان کو سامنے لایا گیا، کہنے لگے دیکھیں بھائی، ہاں بولے ارے یار تم دونوں پاگل ہو، اس میں تو کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے، اس کو لاؤ ہم اپنے گرجا گھر میں لگاتے ہیں۔ بولے بابا لے جاؤ، جھگڑا تمام۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر مدنی آقا تاجدار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری مثال آئینے جیسی ہے۔ کیسی؟ اب سمجھ میں آئے گا نا، مثال دے دیئے۔ میری مثال آئینے جیسی ہے، میرے آئینے میں ابو بکر نے اپنا چہرہ دیکھا، وہ اپنے چہرے کی تعریف کر رہا تھا، اور میرے آئینے میں ابو جہل نے اپنا چہرہ دیکھا، وہ اپنے چہرے کی برائی کر رہا تھا۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے وہم و خیال میں، نہ دکانیں آئینہ ساز میں۔ کسی نے تعریف کی، ایک نے اللہ کے نبی کی حسن کی تعریف کی، کیا کہا؟ کیا بتاؤں ان کی صورت 14ویں کا چاند ہے، کیا بتاؤں ان کی صورت 14ویں کا چاند ہے، اور چاند صورت کیا حقیقت ان کے آٹے ماند ہے۔ دوسرے شاعر نے کہا چپ، یہ کوئی تعریف ہے؟ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ اس کے منہ پر جھائیاں، حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ چاند کو غور سے دیکھو تو ہماری پرانی دادی اماں کہتی وہ بڑھیا چرخہ چلا رہی بیٹھی، چاند میں دیکھو ذرا، تو اس نے کیا کہا شاعر نے؟ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ اس کے منہ پر جھائیاں، حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا محسن کائنات
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مقام، ایسا رتبہ، ایسی نبوت جو مکمل ہے، اللہ نے جس کے کاملیت کا مکمل ہونے کا اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ قیامت تک کے لیے اللہ نے ٹھپا لگا دیا کہ اب ہم تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر چکے ہیں۔ اب کوئی کمی بیشی اس میں کرے گا تو وہ دجال ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ شیطان ہوگا، وہ لعین مردود ہوگا۔ تو فرمایا یاد رکھو میرے بھائی، دنیا میں سب سے پہلا جو گناہ کی شروعات ہوئی تھی، آخرت میں اگرچہ آسمانوں پہ ہوئی تھی، سب سے پہلا گناہ کیا تھا؟ شرک نہیں، کفر نہیں، بدعت نہیں۔ سب سے پہلا گناہ جب اسجدوا لآدم، اللہ نے حکم فرمایا فرشتوں کو آدم کے سامنے جھک جاؤ، تو فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، سارے فرشتے حضرت آدم کے سامنے سرنگو ہو گئے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ کیا گناہ کیا تھا اس نے؟ اللہ تعالیٰ کو گالی دی تھی نا، صرف اتنا دل میں آ گیا ہم بڑھیا، صحیح بتا رہے پکی بات، ہم بڑھیا، یہی ترجمہ علماء یہی تو کریں گے کہ ہم بڑھیا، یہ گھٹیا، یہ مٹی سے بنے ہم آگ سے، ہمیں جراؤ نیچے ہم اوپر بھاگا، انہیں اوپر پھینکو نیچے گرے، ہم بڑھیا۔ آج یہی بیماری امت کے اندر آ گئی، ہم اچھے، یہ خراب، وہ اچھا، یہ خراب۔ بھائی میرے، سب مل جل کر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مضبوطی سے پکڑو۔ کوئی برادری نہیں اللہ کے وہاں، کوئی قبیلہ نہیں اللہ کے وہاں۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، منفعت ایک ہے، اس قوم کے نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں؟ جب تمہارا بھائی ترقی کرے، یاد رکھو اس کی ترقی کو ہم نہیں ختم کر پائیں گے، حسد جلو نہیں، اس لیے ترقی دلانے والا اللہ ہے۔ اب پیچھے کچھ تھوڑی سنگن ہون لگی تو ہمیں بھی بے چینی ہو لگی۔ اللہ تعالیٰ کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ بنتھل والو تمہاری محبت، تمہاری عقیدت، تمہارا تعلق اللہ قائم رکھے، اور پھر انشاءاللہ زندگی رہی 15 سال بعد، شاید مولانا شمس الدین 15 سال بعد آپ کی سرزمین پہ آنا ہوا۔ اللہ کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔